بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا اللہ عنا محمد النبی ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم عزیز مائیں اور بہنیں اور عزیز طالبات، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی نسبت پر جمع ہونا، دین کی نسبت پر بیٹھنا اور دین کی نسبت پر ہی اٹھنا، یہ وہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اللہ کی محبت میں جمع ہونے والے مرد ہو یا مستورات ہو، فرمایا کہ اسی محبت پر جن کا جمع ہونا، بیٹھنا، اٹھنا ہو، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پر جمع ہونے والے مرد حضرات ہو یا پھر مستورات کا اجتماع ہو، دینی بیانات ہو مستورات کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر گشت کرنے کا موقع دیں گے. دین کی نسبت کا ثواب انسانوں میں کوئی نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے. اللہ دین کی نسبت پر جمع ہونے پر اتنا ثواب دیتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا اور ہمارے سامنے دین ایک عظیم چیز ہماری زندگی میں عطا فرمائی. قرآن مجید نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دیے انسان کو پیدا کر کے. فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا. ایک رستہ ہے فرما برداری کا، اطاعت کا، شکر گزاری کا. ایک رستہ ہے نافرمانی کا، ناشکری کا، گناہ کا. ان دو رستوں میں سے جس راستے کو ہم اختیار کریں گے اس راستے کا انجام ہم کو ملے گا. اگر ہم نے اطاعت کا، شکر گزاری کا، فرما برداری کا، اللہ کے حکم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کا راستہ اپنائیں گے تو اس کا انجام جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، اللہ ان کو مہمانی میں جنت الفردوس عطا کریں گے. لیکن اس کے برخلاف اگر ہم نے دوسرا راستہ چنا، نافرمانی کا، ناشکری کا، اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کا، نبی کی سنتوں کے توڑنے کا، اس کا انجام کیا ہے؟ وہ انجام بھی ہمارے سامنے ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، خواہشات پر چلے اور نفس کی سنے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی سنے بغیر، فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. قرآن کہتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو دین کا جو ہے راستہ عطا کیا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، اسلام اور ایمان کا راستہ ہے. اس راستے کو پہلے صحابہ اور صحابیات نے بڑی مشکل سے حاصل کیا، لیکن ہم کو یہ دین اور ایمان آسانی کے ساتھ مل گیا، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی قربانی کے
ہماری نسل سے ہم کو مل گیا، ہمارے باپ داداؤں سے، ہمارے گھر والوں سے دین ہم کو مل گیا۔ دین وہ ہے اسلام اور ایمان، وہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے پورے دنیا کی بقا ہوتی ہے۔ ایک اللہ اللہ بولنے والا پوری دنیا میں باقی رہے گا کہ کہیں بھی اللہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چلائیں گے۔ ایک اللہ اللہ بولنے والی ہے بندی اللہ کی ہوگی، اللہ ان کی وجہ سے بھی کائنات کا نظام چلائیں گے۔ ایک ہو ایک، تو لہٰذا اللہ نے جو دین دیا، یہ دین بہت قیمتی دین ہے۔ اللہ نے اس کو نعمت سے تعبیر فرمایا، نعمت سے تعبیر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے حجۃ الوداع میں، کہے عرفات کے میدان میں، کہے جب یہ آیت اتری تو آپ دعاؤں میں مشغول تھے، تو عصر کے بعد اس وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ آج میں نے دین کامل مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تم پر اللہ نے دین اور اسلام کو نعمت سے تعبیر فرمایا۔ تو لہٰذا دین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایمان کے دینے پر احسان جتائے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لائے، اس بنیاد پر ایسا نہیں کہ بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ تو اسلام اور ایمان یہ دونوں نعمتیں ہیں، اللہ نے اس پر احسان جتائے۔ اور یہ جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی ذمہ داری سمجھائی، پھر وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور کیا ہے اس کو سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر نبی کی ذمہ داری سمجھائی۔ تو دیکھو دین وہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دین کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے مستورات ہو۔ جیسا کہ کھیت اور باغات کے لیے پانی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ترقی نہیں پاتے، ویسے انسان کی زندگی میں کھانا اور پانی کی طرح دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے دین کے بغیر انسان صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور دین کس کا نام ہے؟ اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا نام دین ہے۔ اور دین کیا ہے؟ ہماری زندگی میں سب سے پہلے آنا ہے۔ دین ہے، اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے لانا ہے۔ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم خود دیندار بننا ہے اور حقیقی دین اپنی زندگی میں لانا ہے، اور خود دیندار اتنا بنانا کہ ایمان اور یقین اور دینداری اتنی ہماری زندگی میں آنا کہ وہ دین ہم کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حکموں پر چلائے۔ وقت ہوتے ہی نماز کا تقاضا کرے وہ دین، اور وقت ہوتے ہی رمضان کا روزے کا تقاضا کرے، اور اللہ نے مال دیا تو وقت ہوتے ہی حج کا تقاضا کرے۔ اللہ نے کیا ہے سہولتیں دی تو اللہ کے رستے کا تقاضا کریں، دین کی بات۔ تو ہر موقع جو دین کا ہے اس وقت کیا ہے دین اس کا تقاضا کرے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، تو جب دین ہماری زندگی میں حقیقی معنی میں آیا، تو لہذا اس لیے فرمایا کہ دین جب ہماری زندگی میں آئے گا تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے حکموں پر وہ دین ہم کو کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ کی محرمات سے بچائے گا۔ اللہ نے کن چیزوں سے حرام کیا، منع کیا، ان سے ہم کو بچائے گا۔ اللہ نے بہت سی چیزوں سے منع کیا، کہ نماز نہ چھوڑنے سے منع کیا، یعنی آدمی نماز چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی غلط دیکھنے سے منع کیا، غلط سننے سے منع کیا، غلط بولنے سے منع کیا، غلط راستے پر چلنے سے منع کیا۔ تو محرمات سے انسان بچنے والا ہوگا اس دین کی بنیاد پر۔ دین ہماری زندگی میں آئے گا، سب سے پہلا فائدہ ہم فرائض پہ آ جائیں گے۔
ہماری زندگی میں فرض زندہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا ہم محرمات سے بچیں گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے ایک جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ ایک ہے اللہ کے رستے کی ہجرت، وہ ہے اللہ کے دین کے خاطر دوسرے ملکوں کو جانا، قربانی دینا۔ ایک مہاجر وہ ہے جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، یہ بھی ایک مہاجر ہے۔ تو فرمائے کہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ محرمات سے ہم کو یہ دین ہمیں بچائے گا، اور تیسرا اللہ کے تقاضوں پر چلائے گا۔ اللہ اس وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ دین کے تقاضے ہیں، شریعت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر ہم کو یہ دین چلائے گا۔ لہذا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مستورات کو حکم دیا کہ تم خود دین پر چلو، خود دین حاصل کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمائے کہ تم مذاکرہ کرو، تم اس کو یاد کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اس کو کہے عمل پہ لاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ جو آیتیں اللہ کے احکام کی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہیں، کس سے؟ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے، پھر ان کے ذریعے سے پوری امت کی مستورات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ ان احکام کو یاد کرو، پہلے اپنی زندگی میں لاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ اس کے بعد جو حدیث نبویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور اس کو اپنی زندگی میں کما حق ادا کرو۔ حضرات صحابیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ فرماتی ہیں آپ نے حضور کے دن اور رات کے تمام تعلیمات کو محفوظ کیا، اور پھر امت تک پہنچایا۔ کتنی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک، امت تک پہنچی۔ صرف مستورات ہی فائدہ نہیں اٹھائی، بلکہ مرد حضرات نے بھی ان سے دین علم حاصل کیا پردے سے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام میں 1,40,000 کا مجمع تھا، اس میں 149 حضرات ایسے تھے، 140 پر 9 جن کو قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، جو سیکھے ہوئے تھے، جانتے تھے، علم رکھتے تھے اور کامل علم رکھتے تھے، حافظ، قاری، عالم۔ تو ان میں بھی 7 افراد ایسے تھے جو بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی صحابیات میں انہی 7 میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو بہت علم رکھتی تھی، فقہ کا، حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتی تھی۔ اور جب علم حاصل کیا تو پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پھر فرمائے کہ اس کا دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے اپنی زندگی میں لایا ہے، جو احکام جانے ہیں، جو باتیں سنے ہیں، اس کو خود اپنی زندگی میں لانا ہے، پھر اس کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دوسروں تک پہنچانے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پہنچانا ہے، اپنا گھر دیندار بنانا ہے۔ خود دیندار بننا پہلی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اللہ کے فرضوں کو پورا کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، محرمات سے بچ سکیں، اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلنے والے بن سکیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے۔ مرد حضرات باہر کی ذمہ دار ہیں، مستورات گھر کی ذمہ دار ہیں، وہ گھر کے اندر مستورات میں دین، یعنی بچوں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں دین ان کے زندگیوں میں ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے گھر کو دیندار بناؤ، اگر شوہر دیندار نہیں ان کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرو، اور بچوں کے اندر دین آنے کے لیے ان کو ان کے ذہنوں میں ڈالو، اللہ کے احکام کیا ہیں، حضور کی سنتیں کیا ہیں، ناجائز باتیں کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، خود جان کر، خود دیندار بن کے، خود عمل کر کے ان کو بھی سکھانا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مستورات ماں بننا ہے تو وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جیسے بن جائے۔ انہوں نے اپنے بچے کو دین بچپن سے سکھایا، 8-10 سال کی عمر سے ان کے دل میں
یقین ڈالا ہمارا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، ہمارا رزق دینے والا اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اس سے مانگو۔ انہوں نے یقین کو ڈالا بچے کے ذہن میں، ان کے بچوں کے دل کے اندر، زندگی میں دین ڈالا۔ چنانچہ ان کی تربیت سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بنے تو اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ عرب کا جو دلی کا جو بادشاہ تھا شمس الدین التمش، وہ بھی حضرت کا اصلاحی مرید بن گیا۔ اور پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ اس نے کبھی بد نظری نہ کی ہو، کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، اس کی کبھی بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے اور اس کے کیا ہے کبھی بھی کیا ہے اس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، اس کی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ تو یہ سب شرط والے میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو جب سارے لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، میدان میں جنازہ رکھا ہوا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھے، لیکن آخری میں ایک شخص آگے بڑھے اپنے رومال ہٹاتے ہوئے، تو انہوں نے کہا شیخ آج تم نے میرا راز کھول دیا۔ فرمایا آج تک میرے تمہارے درمیان تھا، دیکھا تو کون تھا؟ شمس الدین التمش بادشاہ تھا دلی کا۔ دیکھو ایک ماں کی تربیت نے کیا ہے اپنے بچے کی، اور اس کی وجہ سے وزارتوں، کرسیوں، بادشاہتوں تک دین پہنچنے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچیوں کے اندر دین ڈالو، اپنے گھرانے میں دین پہنچاؤ۔ قرآن ہی کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو جہنم سے، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کلکم رائن کلکم مسئولون عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کا، شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی بچوں کا، گھر والوں کا، اور بیوی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا، گھر کے ماحول کے اندر رہ کر۔ تو ہر ایک اپنی اپنی ذمہ دار ہیں۔ بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، لہٰذا مستورات ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کا، دین کی تعلیم دینے کا، تربیت کرنے کا، ادب سکھانے کا۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنے کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو اللہ کے احکام سمجھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو دیندار بن جائیں گے، یہ تو سمجھ میں آیا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے جہنم سے، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو ان باتوں سے روکو جن کا اللہ نے منع کیا ہے، اور تم کو ان باتوں کا حکم کرو جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب یہ ہے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے ان کی زندگی میں دینداری پیدا کرو، ان کو دین کا سبق دو، دین کی تعلیم دو، تو جس کی وجہ سے وہ دین ہی ان کو ہر موڑ میں، ہر ماحول میں آدمی کو دین پر چلائے گا۔ اسی لیے مولانا ابراہیم دولت صاحب فرماتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے، کہ دیکھو آدمی باہر کی چیز سے اپنا زندگی نہیں بنا سکتا، اپنا ایمان نہیں بنا سکتا، اپنے اعمال نہیں بنا سکتا، اندرونی چیز سے اپنے اعمال بنتے ہیں، باہر سے اپنے اعمال بنانا نہیں بن سکتا۔ جیسے گاڑی ہے انجن سے چلتی ہے، تو کوئی بھی وہ صرف اوپر کے ٹاپ سے نہیں چلتی، ایسے اندر جو ایمان اور دین جو بن جاتا ہے انسان کو اعمال پہ چلاتا ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ ہماری زندگی میں دین آنا ہے، اور پھر وہ دین اپنے ماحول کو دینا ہے۔ اگر ماحول کو دیندار نہیں بنائے تو پھر نقصان کیا ہوگا کہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، دین کے تقاضوں پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ کہ ہمیں دین پر چلنے میں مصیبتیں نہ ڈال، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یعنی ماحول ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی دین کا کام کرنا چاہے تو رکاوٹیں آ جائیں گی، نماز پڑھنا ہے تو رکاوٹیں آ جائیں گی، گھر میں کیا ہے جب نماز پڑھیں گے بچوں کے اندر دین نہ ہوگا تو پھر وہ کیا ہے نماز پڑھنے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اعمال میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول دیندار نہ ہوگا۔ تو لہذا اس لیے تو گھر والوں کو دیندار بناؤ، ان کے اندر دین ڈالو، دین سکھاؤ، اور ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ اللہ کے حکم کیا ہے، اور نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، اور کیا ہے بہت سے احکامات ہیں، ان سب کو سمجھاؤ، اور محرمات سے ان کو بچنے کی تعلیم دو۔ کیا ہے ناجائز جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیا اسی طریقے سے نماز چھوڑنا گناہ ہے،
کیا ہے اسی طریقے سے کیا ہے غلط دیکھنا گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، یہ ان کے ذہنوں میں ڈالو. جب ڈالو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ گناہ کیا ہے. جب ان کو گناہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آنے کے لیے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو دلوں میں ڈالنا ہے. جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر ہم خود بھی دین پر چلنا آسان ہوگا اور بچوں کو بھی اللہ کی عظمت دلائیں گے تو پھر وہ بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی طاقت اور عظمت اور ہیبت کو رکھ کر اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے. اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل اللہ کی عظمت سے کام جاتے ہیں. اور کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، عظمت آ جاتی ہے. وہ اللہ کی بات کیا ہے ان کے اندر عظمت کے ساتھ اترتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈر ہوتا ہے، آدمی سام سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، یا وہ لفظ نہیں کہا وجلت کا مطلب یہ ہے کسی آدمی کی عظمت دل میں بیٹھ جانا، اس کی ہیبت بیٹھ جانا. ہیبت نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عظمت کی وجہ سے. یہی وجلت قلوبہم کا مطلب یہ ہے اللہ کی عظمت، اس کی کیا ہے طاقت اور اس کی قوت کی وجہ سے بیٹھنا، اس کے حکموں کی وجہ سے بیٹھنا. تو فرمایا اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت دل سے نکل جائے گی. نماز پڑھنا، احکام پہ چلنا، یہ ساری چیزیں ہمیں ہلکی نظر آئیں گی لیکن دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمیں بڑی نظر آئیں گی. کہ آدمی جب مستورات کھانا بنا رہی ہیں تو ان کو کھانا بنانے نماز کا وقت ہے تو کہیں گے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کھانا بنا لیں گے. کچرا جھاڑنا ہے تو پہلے کچرا جھاڑ لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. ایسے گھر کے گھریلو کام ہیں تو ان کے دل میں دنیا کی چیزوں کی کوئی نفع کی چیز ہے، تجارت کی چیز ہے، پہلے تجارت کر لیں گے بعد میں کہا ہے نماز پڑھ لیں گے. تو دنیا کی عظمت تو ہوگی لیکن اللہ کے نبی کی عظمت دل سے نکل جائے گی. اور جب نکلے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام میں کمزوری آ جائے گی. تو لہذا اس لیے فرمایا اللہ کی عظمت کو پہلے بٹھاؤ. اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے تو کیا کرنا؟ فرمایا دین کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانا ہے. دین کی مجلسوں میں جتنا بٹھائیں گے، جتنا اپنے آپ کو محتاج بنائیں گے، اللہ اس کے رسول السلام کی بات کو سنیں گے، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آئے گا. تو لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس ماحول میں لیتے ہیں وہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. کہ ایک آدمی کیا ہے کہ اچھوں کے ماحول میں رہے تو اچھا اثر پڑتا ہے، بروں کے ماحول میں رہے تو برا اثر پڑتا ہے، دین کی مجالس میں بیٹھے تو دین کے مجالس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کی جو مجلسیں ہیں، اللہ والوں کی جو مجلسیں ہیں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی جو بات ہوتی ہے وہ ایسی مجلسیں ہیں اس میں بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، وہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان پر ان کی زندگی ہوتی ہے. فرمایا ہم رجال لا عشق جلیسہم، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں دین سنتے سنتے ان کی زندگی میں دین آ جاتا ہے اور دین کی بات بولتے بولتے ان کی زندگی میں دین زندہ ہو جاتا ہے. لہٰذا جس ماحول میں رہیں اس ماحول میں وہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. آسانی میں ہو، تونگری میں ہو، کیا ہے غربت میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ کی عظمت ان کے دل میں آ جاتی ہے. تو جیسے صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں، انہوں نے جس حال میں بھی تھے اس حال میں ان کو کیا ہے وہ عمل کرنا آسان ہو گیا. صحابہ اکرام کے سامنے کیا ہے باغات تھے پکے پکائے، ان کے پورے سال کا سامان تھا، لیکن اس حال میں بھی اللہ کے حکم کے خاطر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے لیے اللہ کا حکم اس وقت میں زندہ کرنا آسان ہو گیا کیونکہ دین ان کی زندگی میں تھا. ایسے ہی فجر کی نماز ہے، اٹھنا وضو کرنا سردی کے زمانے میں بڑا مشکل ہے، لیکن اس حال میں بھی اگر وہ مستورات اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتی ہیں، اللہ 2 ثواب ان کو عطا کریں گے. ایک تو اس حال کی تکلیف کا، ایک تو نیک عمل کا. رمضان کے روزے ہیں، فرمایا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ایک ثواب ہے، لیکن دھوپ ہے، گرمی ہے، مشقت ہے، اس مشقت کا ثواب بھی دیں گے اور نیک عمل کا ثواب بھی دیں گے. آدمی جس ماحول میں رہیں گے اس عمل کا ثواب ان کے ساتھ وہ ملے گا. تو لہٰذا تو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، دین کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اللہ اس کے رسول السلام کی بات سنیں گے تو ہماری زندگیوں میں اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی بڑائی ہماری زندگی میں آئے گی اور ہمارا ایمان ترقی پائے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم
آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں، نبی کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان ترقی پانے لگتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے دیندار بنانا ہے، اور دیندار بنانے کے لیے ہم خود بھی دین کی مجالس میں بیٹھنا، اپنے آپ کو اعمال پہ لگانا اور اپنے آپ کو دیندار بنانا، اس کی فکریں کرنا، اور جس کے نتیجے میں فرائض پہ ہم بھی کھڑے ہوں گے، گناہوں سے ہم بھی بچیں گے۔ اور فرمایا دوسرا اپنے گھر والوں کو بھی دینداری سکھانا، ان کو دینداری دینا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، جب جا کر ان کا دن ہو، اور وہ عظمتیں ہمارے دلوں میں آنے کے لیے، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں آنے کے لیے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آنے کے لیے فرمایا کہ دین کی مجالس کو لازم پکڑنا۔ ایسے ہر ہفتہ یہاں پر ہوتا ہے، ایسے ہی جہاں بھی اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں پردے کے ساتھ، جہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں کیا ہے اپنے آپ کو پہنچا کر ان کی باتوں سے اپنی ایمان اور یقین کو بڑھانا۔ جب ہمارا ایمان اور یقین بڑھے گا دین کی مجالسوں کے ذریعے سے، تو پھر وہ ہم کو اعمال پہ لائے گا۔ اسی لیے فرمایا ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں ایمان بننے کی نشانی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وضو ہر حال میں پورا کرنا، سردی ہو گرمی ہو، سردی کے زمانے میں بھی وضو کامل کرنا، ایمان کی نشانیاں ہیں کچھ۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ آدمی جب فرائض کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے تو دل کام جانا، کہ جب تک اللہ کا حکم پورا نہ کرے اس وقت تک چین نہیں آنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا عمل فرما رہی کہ جب ہم کہے خالی اوقات ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے تھے، کہ آٹا گوندنے میں، کیا ہے کپڑے سی لینے میں، جھاڑو لگانے میں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا یوں معلوم ہوتا کہ میں جب سامنے آ جاتی تو کہتے تم کون ہو من انتی، یعنی ایک دم آپ کا ذہن، آپ کی توجہ صرف نماز کی طرف ہو جاتی تھی، تو یعنی دل کامنے لگتا تھا، چہرے میں تغیر آ جاتا تھا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابیات کا عمل تھا۔ تو لہذا اس لیے جب فرض کا وقت ہو جائیں دل کام جائیں، جب تک فرض ادا نہ کریں اس وقت تک دل میں چین نہ آئے۔ اور تیسری بات بتائی کہ فرمایا کہ کیا ہے فرائض کو پورا کریں۔ تیسرا ایک کہ آدمی کیا ہے اپنے آپ کو اعمال پر لگائیں، اعمال پر کیا ہے اپنے آپ کو لگائیں، تو یہ کیا ہے اپنی زندگی کے اندر ایمان کی نشانی ہوگی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ نے کہ آدمی کے اندر استعداد نہ ہونے کے باوجود بھی ہے کوئی عمل، مثلا تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر بھی تہجد پڑھنا، پھر بھی کیا ہے اعمال کے اندر لگنے کی کوشش کرنا، 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے توفیق مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ استعداد نہ ہونے کے باوجود نیک عمل کرنا، گناہوں کا ماحول ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنا، اور فرمایا کہ ساتھ میں دعاؤں میں آہوزاری ہونا، تواضع ہونا، انکساری ہونا، فرمایا اس کی وجہ سے ہماری اندر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق کو ڈالتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بات خود دیندار بنے اور اپنے گھر والوں کو دین دے، بچوں کو دین دے۔ اور بچوں کو دین دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کو واقعات سناؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ اللہ والوں کے، اللہ والیوں کی واقعات۔ جھوٹ نہیں بولنا، 3 باتوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے بچوں سے۔ یہ ایک پہلی بات یہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جھوٹ بولتا ہے بندہ تو فرشتہ 1 میل دور اس کے منہ کی بدبو سے بھاگ جاتا ہے۔ جو قریب ہر مومن کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے جھوٹ سے بچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب بعد میں کچھ واقعات ایسے گزرے اللہ والوں کے، وہ گنہگار تھے، بدکار تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کام چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ حضرت نے کہا سب کر لو لیکن جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا تو سارے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو گیا۔ تو فرمایا اس لیے جھوٹ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات، بچہ جھوٹ بولتا ہے، دکان کو گئے کہیں کچھ لے کر آئے، چلر بچ گیا، جھوٹ بول کے رکھ لیا، ان کو تنبیہ کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بولنا، اس کی عادت ڈالنا۔ دوسرا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اسی لیے شریف میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال ہو جائے اسے ڈانٹو نماز نہ پڑھنے پر، اور اسے روزہ رکھاؤ تاکہ اس کے اندر نماز کا، روزہ رکھنے کا جذبہ بعد میں ہو جائے۔ اگر ابھی سے انہیں نماز نہ پڑھائی گئی،
ان کو نماز کے رستے پر نہیں ڈالا گیا، روزی کی عادت ان کے اندر ڈالی نہیں گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ بعد میں بڑے ہونے کے بعد بھی وہ بچی نماز اور روزے کی پابند نہیں بن سکے گی۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ان کو نماز اور روزے کی پابند بناؤ، نماز کی پابند بناؤ۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ بچوں کو اپنے بڑوں کی خدمت میں لگاؤ، بڑوں کی خدمت میں، چاہے پانی لانے میں، کھانا لانے میں، ان کا ساتھ دینے میں۔ اگر ابھی خدمت میں نہ ڈالو گے تو بعد میں چل کر بچے ہماری بات نہیں سن پائیں گے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم یہ فرماتی ہیں ہمیشہ کہ 3 بات تمہیں بچوں میں کبھی صلح نہ کرو، نماز چھوڑنے پر صلح نہ کرو بلکہ سختی سے ڈانٹو، جھوٹ بولنے پر صلح نہ کرو، سختی سے ڈانٹو، ان کو خدمت پہ لگاؤ، بڑوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی خدمت پہ لگاؤ گے تو بچے دیندار رہیں گے۔ اور کیا ہے، ایسے ہی ہے اپنے بچیوں کو کیا ہے دیندار بنانا ہے، تو فرمایا کہ اللہ والوں کی واقعات سے ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کرنا بہت مفید کام ہے، اسی لیے کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ خود دیندار بنو گے، خود ایمان پہ رہو گے اور خود اعمال پہ جمو گے، اور پھر تمہاری اولاد بھی اگر دین پر رہے گی، ایمان پر رہے گی، قیامت کے دن جنت میں ایک فیملی بن کر رہیں گے، جنت میں بھی تم ایک ساتھ ہو۔ ورنہ وہاں ماں باپ دیندار ہیں، بچے بے دین ہیں، یا بچے دیندار ہیں، ماں باپ بے دین ہیں، یا بیوی دیندار ہیں، بچے اور کیا ہے دیندار نہیں، تو ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی کہ شوہر بھی دیندار ہیں، بیوی بھی دیندار ہیں، اور بچے بھی دیندار ہیں، لڑکیاں بھی دیندار ہیں، لڑکے بھی دیندار ہیں، تو جنت میں ایک فیملی بن کر رہیں گے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرما رہی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی رستے پر ان کی اولاد بھی چلے، ایمان پر، اعمال پر ان کی اتباع کریں، تو جنت میں ان کے درجے میں ان کو بھی پہنچائیں گے۔ تو قیامت کے دن آدمی جنت میں جائے گا کہ کہے گا میرے بیوی کا ہے، میرے بچے کا ہے، یا بیوی جنت میں ہوگی، شوہر جنت میں ہوں گے، وہ پوچھیں گے ہمارے بچے کا ہیں؟ اللہ کہیں گے ان کے عمل اتنے درجے کو نہیں پہنچے، تمہارے سے چھوٹے درجے میں ہیں۔ تو اے اللہ میں نے جو عمل کیا، میں نے اپنی اولاد کو جو دین سکھایا، سنتیں سکھائی، میں الگ رہنے کے لیے نہیں بلکہ میری فیملی بن کر رہنے کے لیے، اللہ کہیں گے جاؤ ان کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان بچوں کو بھی ان کے بلند درجے تک پہنچا دو، تو بچوں کو بھی ان ماں باپ کے درجے تک پہنچا دیں، اگرچہ ان کا عمل کم ہوگا، ان کا عمل کم ہوگا، جب بھی ماں باپ کے عمل زیادہ ہوں گے، لیکن دیندار ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ماں باپ کے ساتھ بچوں کو بھی وہ درجہ دے دیں گے۔ اور کبھی کبھی اگر بچوں کو دینداری سکھائی جائے، گھر میں دین کا ماحول دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمائے یہ بچوں کی وجہ سے ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان چلے جاتا ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں یعنی کیا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے عمل مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک کوئی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، دین کے کام میں اپنا پیسہ لگایا، فرمایا اس کا ثواب مرنے کے بعد آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی دین کی کتاب، قرآن، حدیث کسی کو پڑھا کر گئے، کسی کو سکھا کر گئے، کوئی لکھ کر گئے، لوگ پڑھ رہے ہیں، فرمایا اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد آتا ہے۔ ایک ہے اپنی اولاد کو دیندار بنا کے گئے اور وہ نمازی ہے، روزہ رکھتی ہے، احکام پہ چلتی ہے، حرام سے بچتی ہے، حلال پہ زندگی گزارتی ہیں، اس کا ثواب بھی اللہ مرنے کے بعد دیں گے اور آخرت میں درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک آدمی جنت میں جائے گا، وہ کہے گا کہ جانے کے بعد اسے ایک بلند درجہ دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے اتنا بلند درجہ کیسے مل گیا، حالانکہ میرا عمل اس حیثیت نہیں تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اولاد کے مغفرت کی وجہ سے، تیرے اولاد کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، تیرے اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے تم نے ان کو دین سکھایا تھا، تربیت کی تھی، نماز کے اعمال کے موافق بنایا تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہیں یہ درجہ ملا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم خود دیندار بن کر اپنی بچوں کو بھی دیندار بنائیں گے تو بچوں کو ہماری وجہ سے فائدہ ہوگا، ہمارے ساتھ جنت میں رہیں گے، اور بچوں کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوگا، ہماری وجہ سے بچوں کو فائدہ، وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے دیندار ایماندار ہونے کی وجہ سے، اور کیا ہے بچوں کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوگا، وہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کریں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی وجہ سے اللہ جنت میں بلند درجہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ دیندار بنائے تھے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ بچوں کو نصیحت کیا کرو، نصیحت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کیا، بیٹا شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، فرمایا کہ بیٹا کہ چھپ کر بھی گناہوں سے بچنا، فرمایا کہ نماز پڑھنا،
اور کیا ہے اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، فرمایا کہ جو آنے والے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ قرآن مجید نے ہی کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سارے لوگ نقصان میں ہیں لیکن وہ مومن مرد مومن عورتیں جو ایمان لائے، نیک عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد حق کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی پورے دنیا کو جا کر دین کی دعوت نہ دو پہلے، بلکہ گھر سے دین کی دعوت شروع کرو، خاندان سے، قبیلے سے، بچوں سے، گھر والوں سے پہلے دین شروع کرو، دین کی دعوت دو۔ انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو دین سمجھاؤ۔ پہلے آپ نے پورے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد پورے عالم کے اندر آپ کی محنت چلی، طائف میں، مدینے میں، حبشہ میں، شام میں، افریقہ میں، مصر میں، آپ کے دعوتی خطوط، آپ کے صحابہ اکرام نے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو فرمایا دین پہلے اپنے گھر میں آنا ہے، اپنے گھر کے اندر زندہ ہونا، اور اس کے لیے کیا کرنا؟ فرمایا وہی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو نبی اور اللہ کے احکام ہیں اس کا مذاکرہ کرو، تعلیم کرو، گھروں میں حدیث کے واقعات پڑھو، بزرگوں کے واقعات پڑھو، اللہ والوں کے واقعات پڑھو، بچوں کو نصیحت کرو، سمجھاؤ فلاں بزرگ ایسے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا فاقوں پر فاقہ گزرتا تھا، کسی دن کھانا نہیں ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ دیکھو ان کے دل میں ڈالا اللہ دیں گے تو کھائیں گے، ورنہ اللہ کے مہمان بن جائیں گے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو نصیحت کیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا 40 بڑے بڑے ڈاکوؤں کی ہدایت کی اصلاح بن گئے، 40 بڑے بڑے ڈاکو ان کی اصلاح ہو گئی، ان کی ہدایت ہو گئی، اور انہوں نے وقت کے بڑے علامہ قطب بن گئے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کیا تاکہ جھوٹ سے بچیں، اور ایک جھوٹ سے بچنے پر، ایک جھوٹ سے احتیاط کرنے پر اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا، اور ان کے ساتھ جو ڈاکو تھے قافلے میں جو آئے تھے لوٹنے کے لیے وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے مجلس میں پوچھا سب سے بہترین عورت کیا ہے، کون ہے؟ محرمات سے بچنے کے تعلق سے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں، تو فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا فلاں۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے کون سب سے بہترین عورت ہو سکتی دنیا کی؟ تو فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے تو کیا ہے جو اس نے کسی محرم کو نہ دیکھا ہو، نہ کوئی غیر محرم مرد نہ اسے دیکھا ہو، یعنی پردے کے اندر رہنے والی کیا ہے ہمیشہ وہ عورت کیا ہے سب سے بہترین عورت ہے۔ تو آ کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مسئلہ بتایا، بات بتائی، تو حضور نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا میری لخت جگر ہے، ان سے میں یہی امید کر سکتا تھا، میں نے ان کی تربیت کیا تھا، آج بچی کی تربیت میرے رنگ لائی۔ تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح رنگ لانے کے لیے فرمایا ان کو اللہ والوں کی نصیحت کیا کرو۔ اسی اللہ والوں میں معمول یہ تھا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ وہ رات میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جاتی تھی اور تھوڑی دیر سوتی تھی، پھر اٹھ کر کہتی چل اٹھ اے نفس، کب تک تو سوتا رہے گا کہ قیامت تک سونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑ جا۔ اور اس کے بعد وہ کہتی اے اللہ سارے لوگ کہے دروازے بند کر لیے، بادشاہ، وزراء، سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے اپنے محبوب کے پاس چلے گئے، لیکن اے میرے رب تو میرا محبوب ہے اور میری تنہائی ہے، اے اللہ کہ اس عمل کی وجہ سے، رات کے اس تنہائی میں تجھے مانگنے کی وجہ سے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ یوں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ پوری رات زندگی گزارا کرتی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے ہماری مستورات میں بھی دین میں کم نہیں ہے۔ اس لیے حدیث قرآن مجید کیا کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی مرد ہو مستورات ہو کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں امن، سکون، رزق کی فراوانی، سہولتیں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت انہیں حلال روزی اور برکتیں، کیا ہے شیطان کے نفس کے مکر سے حفاظت، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حیات طیبہ کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں۔
اس میں صرف مردوں کو خاص نہیں، مستورات بھی اس کے اندر آ گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مستورات نے کہا، اللہ کے نبی، مرد حضرات آپ کے بیانات سنتے ہیں، جمعہ کے بیانات سنتے ہیں، دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی نصیحت کا دن طے کر دیں۔ حضور نے کہا بدھ کا دن، چہار شنبے کا دن تمہاری اصلاح کے لیے۔ بدھ کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ اب وہ مستورات بدھ کے دن آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردے کے ساتھ دین کی باتیں سنتی تھی اور اصلاح حاصل کرتی تھی۔ تو یوں اس طریقے سے مستورات میں بھی دین آیا، مستورات کے اندر بھی دین زندہ ہوا، اور اللہ کے ایک ایک حکم کی تاخیر انہیں پسند نہیں تھی، اللہ کے ایک ایک حکم کی تاخیر پسند نہیں۔ حضرت حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے، فرماتی ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے تعبیر کے بڑے عالم ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ مستورات میں سے تھیں کہ ان کی جو بہن تھی حفصہ بنت سیرین، فرماتی ہیں کہ انہوں نے 35 سال تک اپنے گھر کے کمرے کو مدرسہ بنا دیا۔ وہ گھر میں رہا کرتی تھی، دین سیکھا کرتی کہ، اور بچہ ہے ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، رات بھر قیام کرتی، اور جب وضو کرنا ہے تو اسے وضو کر کے آتی، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں آ کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ ایسے 35 سال انہوں نے گزار دیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر رابعہ بصریہ نہ ہوتی تو اس زمانے میں، ان کے زمانے میں رابعہ بصریہ سے بھی زیادہ کیا ہے ان کا مقام بلند ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے پہلے زمانے میں ایسے اللہ والی، علم سکھانے والی، دین پہنچانے والی، تربیت کرنے والی مستورات گزری ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام میں ازواج مطہرات گزری ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، تابعین میں، تبع تابعین میں۔ خریب کے زمانے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، اور اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور نانی تھی، بڑی اللہ والی تھی، حافظ قرآن تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے پہلے بزرگوں کے واقعات سناتے تھے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ان کے واقعات سناتے تھے، انہوں نے کس طرح تربیت کیا اپنے بچوں کو، لہٰذا اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں دین آیا۔ تو نصیحت کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا، اور نصیحت کریں گے تو ان کی زندگی میں دین آئے۔ اگر نصیحت نہیں کریں گے تو بچے ایک رستے کے ہو جائیں گے، دوسرے دو ایک رستے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونٹی کا واقعہ ذکر کیا۔ چونٹی ایک جمع ہے، بلوں میں تھے، ایک دن باہر نکلے کچھ کھانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر سامنے آ گیا، اور چونٹی نے کہا اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی کرتے، لوگوں بلوں میں چلے جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کھنل نہ ڈالے۔ کہ قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، ان کا لشکر کہیں تمہیں کھنل کر ختم نہ کر دیں۔ تو اللہ کو اس چونٹی کی جو نصیحت خیر خواہی اتنی پسند آئی، اللہ نے سورت کا نام ہی چونٹی کی سورت دے دیا، سورۃ النمل۔ لقمان علیہ السلام کا اپنے بچے کو نصیحت کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے سورت کا نام ہی سورہ لقمان دے دیا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمائے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرو، تو دینداری پہلے اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو زندگی میں لانے کا نتیجہ کہ کیا فائدہ ہوگا، کہ فرمائے کہ ہم فرائض پہ چلنے والے بنیں گے، اور دوسرا فرمائے کہ اپنے گھر کے اندر بھی دینداری دو، اور دینداری دینے کے لیے سب سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کی بڑائی کو سمجھاؤ، اللہ کی ہیبت کو سمجھاؤ، اللہ کون ہے۔ جب اللہ کی بڑائی ہوگی، دین کی مجالس میں بیٹھیں گے، سنیں گے، تو دین و ایمان بنے گا، خود بھی دین پر چلنے والے بنیں گے، اپنی اپنے بچوں کو بھی دیندار بنا سکیں گے۔ اور ساتھ میں تعلیم کے نظام بناؤ گھروں میں، روزانہ تھوڑی دیر عشاء کے بعد یا صبح میں کیا ہے صحابہ صحابیہ کی واقعات کی تعلیم کرو۔ تعلیم کرو گے تو ان کے اندر جذبہ آئے گا کہ فارف الحدیث پڑھو، یا صحابہ کے واقعات پڑھو، صحابیات کے واقعات پڑھو، تو جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں تو اس کو پڑھو، بزرگوں کے واقعات کی کتابیں ہیں اللہ والوں کی، اس کو پڑھ کے سناؤ، تو بچے دیندار بنیں گے، ان کے اندر دین زندہ ہوگا۔ اور ان کو سمجھاؤ کہ اللہ والوں کے واقعات، ان کو نصیحت کیا کرو۔ اور پھر کیا ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی اولاد کو جب دیندار بنائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہماری اولاد کی وجہ سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اور کیا ہے ہماری وجہ سے اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، دیندار رہے گی۔ تو قیامت میں بھی دنیا میں جیسے ایک فیملی بن کر تھے دیندار ہونے کی وجہ سے، اور کیا ہے اپنے گھر میں اپنے ماحول میں، آخرت میں بھی ہم دیندار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک فیملی بنا کر رکھیں گے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ اپنے ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے کم از کم اتنا علم ہماری زندگی میں آنا چاہیے کہ جس سے ہم حلال و حرام کی پہچان کر سکیں۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ علم حاصل کیے بغیر خدا کی پہچان نہیں ہوتی، بے علم نتواں خدا را شناخت، علم جو نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ قرآن پڑھنا ہے، عربی میں پڑھنے کی کوشش کرنا، سیکھنا، حدیث نبوی سیکھنا اور اس کا مذاکرہ کرنا، اس کو اردو میں سیکھنا اور اسی طریقے سے اس کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا۔ اور کیا ہے، اتنا علم ہر آدمی کو ہونا ہے، ہر مستورات کو ہونا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہر حکم کی شرعی حیثیت زندگی گزارنے کے لیے یہ اتنا جاننا تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی علم ہماری زندگی میں نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں نقصان ہوگا اور گناہ ہم سے ہو جائے گا، فرائض ہم سے چھوٹیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ خصوصاً اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ اس کے لیے آج نسوان ہیں، آسانی سے اپنی بچیوں کو دین مدرسہ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ہفتہ یہاں پر پروگرام نظام رکھا گیا ہے کہ لڑکیوں میں دینداری آنے کے لیے، تو لہٰذا ان کے اندر دینداری لانے کے لیے اس پروگرام میں علماء کی مختلف بیانات ہوتی ہیں ہر ہفتہ الگ الگ، لہٰذا اس میں اپنی لڑکیوں کو کیا ہے خود بھی آنے کی اس میں کوشش کرنا ہے اور اپنی مستورات کو مدرسے میں بھیج کر ان کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ جہاں بھی جیسے ماحول ہے اور اجتماعات میں اپنی لڑکیوں کو بھیجو اور ان سے تعلیم کرواؤ تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ علم سیکھنے والے بھی بنے اور کیا ہے ان کے اندر ایمان اور اعمال کی حفاظت بھی ہو سکے۔ اگر ہم نے ابھی سے ان کے دل میں جذبہ نہیں ڈالا تو پھر دنیا کا ماحول ان کو اچک لے گا، دنیا کے حالات ان کو اچک لیں گے۔ دنیا اس وقت حالات جو امت کے اندر چل رہے ہیں بہت خراب ہیں، بے دینی کا ماحول ہے، اور بے دینی کے ماحول میں اگر دین ہوگا تو انسان بچ سکے گا۔ جیسے آدمی سمندر ہے، سمندر میں اگر آدمی کبھی کبھی ڈوب بھی گیا، اگر تیراکی آتی ہے تو بچ کے آ سکتا ہے۔ ایسے گناہوں کے ماحول میں اگر آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے دین کا پاور ہونا ضروری ہے، دین کا پاور نہیں ہے تو ایسی صورت میں دنیا ان کو اچک لیتی ہے۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اگر اولاد اگر کیا ہے بے دین بن گئی، اگر وہ بد مزاج بن گئے، اگر ان کو ہم نے تعلیم نہیں دیا، ان کی فکر نہیں کیا، تو فرمایا اس کا نام اولاد ماں باپ پر آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ حضرت آسیہ کیا ہے حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تو ہے انہوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم تم نے بچے کو لے کر آ گئی، نہ تمہارے باپ برے تھے، تمہاری ماں بری تھی، لیکن پھر بھی کہ دیکھو کیا ہے حضرت مریم سے بات سوال کرنے کے بجائے ماں باپ پر اس کا تانا دے رہے ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تعلیم دیا کہ دیکھو بچوں کو دین سکھانا روزانہ 2.25 سیر صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اچھا نام رکھو، ان کی تربیت کرو، دین سکھاؤ ان کو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دے سکتے ہیں تو دین کی تعلیم ہے۔ ہم آج اپنی بچیوں کو دین سکھاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، اور جیسے پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھاتے۔ شادیوں میں قرآن دیا جا رہا ہے اور کیا ہر ایک مستورات آتے ہوئے قرآن لے کر آتے ہیں، لیکن اس کو طاقوں میں سجانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، روزانہ پڑھنے کے لیے نہیں، جبکہ ہم پر ذمہ داری ہے ہر مرد اور مستورات پر سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین رہے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے، زندگی میں دین نہیں رہے گا تو قرآن کیسے پڑھیں گے؟ مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ان کے گھر والے روزانہ 15 پارے بآسانی پڑھ لیتے تھے گھر کے کام کاج کا، رمضان میں 1.5 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ صرف کیا ہے یہ کوئی مشکل مقام نہیں ہے، لیکن جبکہ ہمارے دلوں میں ایمان اور اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت آ جائے، جب یہ عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر عظمت نہیں ہوگی تو عمل کرنا مشکل ہے، اور ہر ماحول میں دیندار بننا ہے کہ دین کیا ہے حقیقی دین زندگی میں لانا ہے۔ ایک ماحول کا دین ہے، ایک ہے کیا ہے مجبوری کا دین ہے، ایک حقیقی دین ہے۔ حقیقی دین جس حال میں بھی ہو عمل کرو، تنگری ہو، آسانی ہو، سختی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا حقیقی دین ہے۔ اس وقت وہ دین ہمارا دین اس عمل کا تقاضا کر دیں، ایسا یقین اور ایمان بنانا ہے، ایسا دین اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور ایک ہے مجبوری کا دین، ایک ہے حالات کا دین، کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، مصلی بچھائے اللہ کے سامنے مانگے، اللہ حالات درست کر دے، فلاں درست۔
جب حالات ٹھیک ہو گئے پھر نماز چھوڑ دیا، اعمال چھوڑ دیا۔ اللہ کو حالات کا دین پسند نہیں ہے، اللہ کو حقیقی دین پسند۔ لیکن کہیں ماحول کا دین، ماحول کا دین کیا ہے؟ فرمائے حقیقی ماحول تو نہیں آیا، بلکہ زندگی میں بھی دین نہیں آیا، اپنے گھر والوں میں بھی دین نہیں آیا۔ بس بازو والے شب برات کو، ستامی کو نماز پڑھ رہی، چلو بھائی آج بھی نہیں گئے تو کیا سمجھیں گے، چلو بھائی آج بھی ستامی کی نماز بھی نہیں پڑھے تو لوگ کیا بولیں گے۔ تو اس طرح ماحول کو دیکھ کر عمل کرنا، کہے حقیقی دل کے اندر جذبہ نہیں ہونا، صرف ماحول کا دین کہتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا حالات کا دین ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتی ہیں حقیقی دین لاؤ۔ صحابہ اکرام نے مشکلات میں بھی، تنگیوں میں بھی اللہ کے ایک ایک حکم کو نہیں چھوڑا۔ جنگ کا میدان ہے اور ادھر سے تیر آنے کا امکان ہے، تلواریں اٹھنے کا امکان ہے، جب بھی صحابہ اکرام جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالات کیسے سخت ہیں، جب بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ان کی۔ صحابیات کی زندگیوں میں کیسے کیسے حالات آئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ ہجرت کر رہے ہیں، ابو سلمہ جا رہی ہجرت کرنے کے لیے کہ ابو سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسرال والے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گئے، ان کے بچے کو گھر ماں ہے ابو سلمہ والے گھر والے لے کر گئے، اب اکیلے تنے تنہا ہجرت کر رہے ہیں۔ اب دیکھو قربانی کیسے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے کہ ہر حال میں عمل کرنے والے ہم بننا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہم خود بھی دیندار بنیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کریں گے، اور یہ دین جو ہم نے سیکھا ہے پورے عالم کے اندر پہنچانے کی فکریں لانا ہے۔ اسی کو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ایک تو امت کہا، صرف مرد ہی نہیں، مستورات بھی اس میں داخل ہیں۔ تم بہترین امت ہو، اور فرمایا کہ کیا کرتے ہو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے نکالیں گے، کہ تم خود بھی عمل کرتے ہو، پڑوس میں بھی دین پہنچاتے ہو، پڑوس میں بھی کیا ہے دین کی فکر کرتے ہو، ان کو بھی اعمال کی دین کی فکر میں لگاتے ہو، ان کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈالتے ہو۔ اور فرمایا کیا کام ہے ذمہ داری؟ ایک تو خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، اچھائیوں کے حکم کرنا، اور دوسرا خود بھی گناہوں سے بچنا، دوسروں کو بھی غلطیوں سے، گناہوں سے روکنے کی، منع کردہ چیزوں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا یہ دونوں کام اخلاص سے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو دین پر لانے کے لیے کہ اپنے گھروں میں دینداری کے لیے تعلیم کا نظام چلاؤ، بچوں کو قرآن اور حدیث سے آراستہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم جو کچھ بھی اس وقت جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور چلی ہے، مولا کریم اس کو بےحد قبول فرمائیے، مستورات کے اندر دینداری نصیب فرمائیے۔ مولا کریم خود بھی دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائیے، بچوں کو، ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ گھروں میں اللہ والوں کی واقعات اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، قرآن کا مذاکرہ نصیب فرمائیے۔ مولا کریم بچوں میں، نسلوں میں دینداری نصیب فرمائیے، لڑکی اور لڑکیوں میں خصوصاً دینداری نصیب فرمائیے، مستورات میں دینداری نصیب فرمائیے، مردوں میں دینداری نصیب فرمائیے۔ مولا کریم اس وقت کی جو پرفتن حالات ہیں، اس میں امت مسلمہ کی، مستورات کی، لڑکی اور لڑکیوں کی دین کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ مولا کریم اس دعا کو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرمائیے۔ صلی یا ربی علی النبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔